ایک شخص اس بات کے لیے پریشان ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اللہ پاک نے اس کو اس دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجا، کیا صرف روٹی کپڑا اور مکان بنانے کے لیے بھیجا، آیا اس کی زندگی کا مقصد کچھ اور بھی تھا، یعنی اس کا مقصد حیات کیا تھا۔ اور ایسے ہی ایک دوسرا انسان بھی پریشان ہے اس بات پر کہ بچے کے نمبر کم آ گئے، ساس نے یہ لفظ کیوں کہہ دیا، دوست نے مجھے اپنی پارٹی میں انوائٹ کیوں نہیں کیا۔ اب آپ کو ان دونوں لوگوں میں کیا سملیرٹی نظر آ رہی ہے؟ ایک سملیرٹی ان دونوں میں موجود ہے، وہ یہ کہ دونوں پریشان ہیں، دونوں غمگین ہیں۔ ہاں، دونوں کے غم کی وجوہات ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک بڑے مقصد کے لیے پریشان ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، میں اس دنیا میں کیوں آیا، کیا صرف بچے پیدا کرنے کے لیے آیا، کیا صرف روٹی کپڑا اور مکان بنانے کے لیے آیا، یا میرا اس زمین پر آنے کا مقصد کچھ اور بھی تھا، کچھ میں نے کرنا تھا انسانیت کے لیے، کچھ کر کے جانا تھا، اس دنیا میں اپنے اچھے آثار چھوڑ کے جانے تھے۔ اور ایک دوسرا انسان ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان رہنا، گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے جھگڑا فساد گالم گلوچ کرتے رہنا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، میں نے ایسے کیا تو تم نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، تم نے مجھے یہ لفظ کیوں بولا، بچے کے نمبر کیوں آ گئے، ایسا لگتا ہے وہ 3 کلاس کا بچہ شاید پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس کے لیے ماں اس قدر اس کے نمبر 2-4 نمبر کمانے پہ اس طرح پریشان ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس مقصد کے تحت آئے تھے، اور کیا صرف انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان رہنے کے لیے آئے تھے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک برتن میں سے اگر پانی نکال دیا جائے تو اس میں ہوا رہ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب آپ کی زندگی سے کوئی بڑا مقصد ختم ہو جائے تو وہاں پر صرف چھوٹی چھوٹی بیکار لا یعنی فضول باتوں کے اوپر پریشانیاں اور تفکرات رہ جاتی ہیں۔ سائیکالوجی اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کو اس کی حد میں رکھا جائے، یعنی ہر چیز کے لیے ایک حدود متعین کی گئی ہے، یعنی اگر وہ چیز اپنی حد سے بڑھ جائے گی تو آپ کی زندگی میں اس کے نقصانات آئیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کی پریشانیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر حد سے زیادہ ہو جائیں گی تو آپ کی مینٹل ہیلتھ اور آپ کی فزیکل ہیلتھ متاثر ہوگی۔ چھوٹی باتوں پر پریشان رہنا، کھانا پکانا ہے، ارن کرنا ہے، کہیں جانا ہے، بچے کو لے کے ڈاکٹر کے جانا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، ان چیزوں کو کرنا ضرور ہے، ان کے پیچھے معمولی باتوں پر ہمہ وقت پریشان ہو کر اس کو دل کا اور دماغ کا روگ نہیں بنا لینا۔ بیسیکلی ہمیں اس کے اندر فرق کرنا سیکھنا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قدر و قیمت رکھی ہے، تو جب آپ اس چیز کو اس کی قدر اور قیمت سے بڑھ کر مختلف طریقے سے آپ اس کو ٹریٹ کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اس چیز کو مختلف طریقے سے دیکھنے کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوگا، کیونکہ ہر چیز کی ایک قدر ہے، آپ اس کو اس کی قدر کے مطابق ٹریٹ کریں گے تو آپ کا نہ تو وقت ضائع ہوگا، نہ آپ کی صحت خراب ہوگی، اور نہ ہی آپ زندگی میں بیکار جئیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہماری زندگی کا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو ان کی بہتر جگہ پہ رکھا ہوا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کی جو بیعت تھی، جو انہوں نے ایک درخت کے نیچے کی تھی، ان کو اس بیعت کو نبھانے کی فکر تھی، اور اس بیعت کو کرنے سے ایک انسان جس کو اپنے اونٹ کی فکر تھی وہ اس بیعت کو پورا کرنے سے رہ گیا، تو کس کے حصے میں جنت آئی؟ صحابہ کرام کے حصے میں جنت آئی، کیونکہ وہ بڑے مقصد کے لیے جی رہے تھے۔ اس وقت لوگ بڑے مقاصد کے لیے جیا کرتے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اونٹ گھوڑا کپڑا چھت گاڑی، اس کے لیے نہیں جیا کرتے تھے۔ آج کے لوگ صرف کپڑا مکان، اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا، بچے کو اونچے اسکول میں ڈالنا، برانڈڈ کپڑوں کا اور جوتوں کا استعمال، آج کے لوگ ان مقاصد کے لیے جیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے غم نہایت چھوٹے چھوٹے اور معمولی سے ہیں، ہم نے وہ بڑے غم اپنی زندگی میں لائے ہی نہیں ہیں۔ تو
کوشش یہ کریں کہ آپ قیمتی ہیں، یہ دنیا اللہ پاک نے آپ کے لیے بنائی تھی، آپ اس دنیا میں انسانیت کے لیے کچھ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اگر ضروری نہیں کہ آپ انسانیت کے لیے کچھ بہت بڑا کریں، کوئی آرگنائزیشن بنائیں، کوئی چیریٹی ورک کوئی بہت بڑا شروع کریں، آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع کر دیں، کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، کسی کے لیے کچھ اچھا کر دیں، سوچ لیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، اس کی پڑھائی کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، کسی کے گھر کا راشن اپنے ذمے لے لیں، کسی کو کچھ پڑھا دیں، کچھ سکھا دیں. اور ضروری نہیں کہ آپ نے MA اور MPhil اور PhD کیا ہو تبھی آپ کسی کو کچھ سکھائیں گے. اگر آپ میٹرک پاس ہیں، اگر آپ انٹر پاس ہیں، آپ نے صرف قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو آپ کسی کو قرآن پاک ناظرہ پڑھانا سکھا دیں. لیکن اپنی زندگی میں کچھ کرتے رہیں. جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں تو آپ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹتے رہیں گے. اس نے یہ کہہ دیا، آپ ٹوٹ گئے، اب آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ روئے جا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو پریشان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بڑا غم نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے سوچنے کی. تو آج آپ سب کے لیے سوال ہے کہ آپ کے پاس کون سی ایسی بڑی بات ہے سوچنے کے لیے جو آپ سوچ سکتے ہیں، اور وہ جو بڑی بات ہے اس کو کامنٹ میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیے گا. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. السلام علیکم.